اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہریرہ قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اس چینل پر قرآن مجید تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سکھایا جاتا ہے۔ جو بہن بھائی گھر بیٹھے قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس چینل میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 159 سے تجوید کے ساتھ لفظ بلفظ سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ یہ دیکھیں نون مشدد ہے، پہلے بتلا چکے ہیں کہ میم اور نون مشدد جہاں بھی آ جائے تو وہاں آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ یہاں غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ نون کو لام کے ساتھ پلس کرنا ہے۔ لام کے اوپر 3 دندانے والی چیز تشدید ہے، تو لام کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے۔ زال کو پڑھتے وقت زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے۔ زال یا زیر زی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ کاف کو باریک کرنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے لمٹ میں اس کو کھینچنا ہے۔ اس کو تھوڑا کھینچنا ہے مد کی وجہ سے۔ یہاں نون ساکن کے بعد زا ہے، حروف اخفا ہے، تو آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ زا کو پڑھتے وقت دانتوں کو سختی سے ملانا ہے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ با کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ نون کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں یہ یا نہیں پڑھیں گے، دال کے اوپر کڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یا اضافت کے لیے ہے، لکھنے میں آئے گا، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں نون ساکن کے بعد با ہے، تو یہاں پر اقلاب کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ جہاں بھی نون ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں چھوٹی سی میم لکھی ہوئی نظر آتی ہے، تو اس میم کو اس میم کے ساتھ پلس کریں گے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ با اور نون کو دبانا ہے، تشدید کی وجہ سے سختی کرنی ہے۔ نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ یہاں بھی نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ کاف کو باریک کرنا ہے تاکہ اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اگر یہاں پر وقف کریں گے تو با کو ساکن کریں گے، با پر قلقلہ کریں گے۔ کس طرح؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد، جب آیت کے بیچ میں وقف کریں گے، سٹاپ کریں گے تو پیچھے سے ملائیں گے۔ والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ اس کو اولئک نہیں پڑھیں گے، یہ واو اضافت کے لیے ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ الف کے اوپر پیش ہے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اولئک، یہ لمبی مد ہے، 4 الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ یہ چشمے والی گول ہا ہے، منہ سے ہوا نکالنے کی طرح اس کو پڑھیں گے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے۔ اس لام کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، کڑا زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔
آیت نمبر 159 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں پر لام کے اوپر تشدید ہے تو لام کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ، اس لام کو بھی دبائیں گے تشدید کی وجہ سے، ذال کو نرم کرنا ہے، ذال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، حروف مدہ واو ہے۔ یا کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، واو مدہ کی وجہ سے۔ اس کو فَأُولَئِکَ نہیں پڑھیں گے، یہ واو اضافت کے لیے ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ الف کے اوپر زبر ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو سیم پڑھیں گے۔ نون کو تا کے ساتھ پلس کرنا ہے، تا اور واو کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، را کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، را کو موٹا کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 160 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، آواز ناک میں چبائیں گے۔ لام کے اوپر تشدید ہے، 3 دندانے والی چیز ہے تو لام کو دبانا ہے، سختی کرنی ہے، دال کو نرم کرنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ را واو پیش رو، را کے اوپر پیش ہے تو را کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ یہاں الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ کاف کو باریک کرنا ہے، فا کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، حروف مدہ الف ہے، را کے اوپر 2 پیش تنوین ہے، را کو موٹا کرنا ہے۔ تنوین کے بعد یہاں حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ اس کو اولائکا نہیں اولائکا پڑھیں گے، واو اضافت کے لیے ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، کاف کو باریک کرنا ہے۔ لفظ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، لفظ اللہ کے نام کو موٹا کرنا ہے۔ لمبی مد ہے، 4 الف کے برابر کھینچیں گے، کاف اور تا کو باریک کرنا ہے۔ نون مشدد پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ سین کو باریک کرنا ہے، سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے سین میں۔ جیم ساکن ہے، جیم پر قلقلہ کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا کو ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة۔ آیت کے بیچ میں جب وقف کریں گے تو پیچھے سے ملائیں گے، لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ آیت نمبر 161 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ خالدین فیہا، خا کڑا زبر خا، خا کو موٹا کرنا ہے، جس طرح انسان گلے سے بلغم نکالتا ہے خا کو نکالیں گے۔ خا کڑا زبر خا، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ لام زیر لی، دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے لمٹ میں یا کو کھینچنا ہے۔ خالدین فیہا، یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ یا ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو اس کو سیم پڑھیں گے، خالدین فیہا لا یخفف
یخففو، لام الف زبر لا، یا پیش یو، خا فا زبر خف، فا زبر فا، فا پیش فو، یخففو، خا کو موٹا کرنا ہے، فا کو دبائیں گے تشدید کی وجہ سے۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے، آواز ناک میں نہیں چھپائیں گے۔ ذال کو نرم کرنا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ الف ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ نون ساکن کے بعد وا ہے، تو یہاں پر آواز ناک میں چھپائیں گے، غنہ کریں گے۔ اس ناک میں آواز چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ وا اور را کو موٹا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، حروف مدہ واو ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ جب یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ آیت نمبر 162 مکمل ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واو کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنا ہے، واو زبر وا، حمزہ زیر ای، و ای لام کڑا زبر لا، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے۔ وَإِلَٰهَ ہا پیش ہو، کاف میم پیش کم، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ، لام کے اوپر کڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ ہا واو دو پیش ہوں، واو الف زبر وا، یہاں پر غنہ کریں گے، آواز ناک میں چھپائیں گے۔ حا زیر حی، دال دو پیش دن، واحدن، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گی، دال پر قلقلہ کریں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ، اس کو کھینچنا ہے مد کی وجہ سے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے کڑا زبر کی وجہ سے، اس کو دبانا ہے تشدید کی وجہ سے۔ واو کو را کے ساتھ پلس کرنا ہے، را کو دبانا ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کرنا ہے۔ واو را زبر ور، را حا زبر رح، هو الرح، میم کڑا زبر ما، نون پیش نو، هو الرحمن۔ آگے را کے اوپر تشدید ہے تو نون کو را کے ساتھ پلس کریں گے، را کو موٹا کرنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، ایک الف کے لمٹ میں کھینچنا ہے، حروف مدہ یا ہے، اگر یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو ساکن کریں گے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس آیت کو مکمل پڑھتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 163 مکمل ہو گئی، یہاں پر رکوع مکمل ہوا۔ ان 5 آیات کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ الحمدللہ، ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اگلا سبق انشاءاللہ آیت نمبر 164 سے شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔